اس والے لام پر تجوید کا ایک بہت ضروری قاعدہ ہے، آج کے سبق میں ہم اسی کو بہت ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس لام پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں چاروں چیزیں آتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن، اور دوسری شرط میں را، لام، یا، واو، میم، نون، یہ 6 حروف آتے ہیں۔ ایک چیز کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے، پہلی شرط کے فوراً بعد میں اگر را اور لام میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ لیکن پہلی شرط کے فوراً بعد میں اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنے کے ساتھ میں ادغام ہوگا۔ یہاں لام پر ہم غور کریں تو 2 پیش آ گئے ہیں پہلی شرط میں سے، پہلی شرط کے فوراً بعد میں را اور لام میں سے لام آ گیا ہے یہاں پر، اس لیے یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ جہاں بھی یہ قاعدہ ہوگا تو صرف ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نمبر 1 بغیر غنے کے پڑھیں گے، لام پر غنہ نہیں کریں گے، نمبر 2 ملا کر پڑھیں گے، بغیر غنے کے ملا کر کے یہاں پڑھوں تو کیسے پڑھیں گے؟ فَوَيْلٌ لیکن کچھ لوگ یہاں پہ غنہ کر دیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ فَوَيْلٌ دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ قرآن کو تجوید اور صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔